السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ پھر میں آپ کے سامنے اپنے موضوع کو بدل کر، اپنے موضوع سے ہٹ کر دوسرے موضوع یعنی نکاح کے متعلق کچھ احادیث کریمہ اور کچھ مسائل آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں۔ اس کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اسلام ایک ایسا کامل اور اکمل دین ہے جس نے انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بہت سی جاندار مخلوقات کو پیدا فرمایا، ان میں سے کسی کو نر بنایا تو کسی کو مادہ بنایا، اور سب کے اندر رب کریم نے خواہشات رکھی۔ انہی مخلوقات میں سے ایک انسان بھی ہے جسے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اور انسانوں کے اندر شہوانی جذبہ رکھی گئی۔ شہوانی جذبہ اللہ رب العزت نے رکھا، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اشرف مخلوقات میں بہتر اور اشرف بنایا، اس لیے انسان کو فطری تقاضے پورے کرنے کے لیے ایک ضابطہ نکاح کی صورت میں عطا فرمایا کہ تم یعنی انسان اپنی فطری تقاضے کو پورا کرے گا لیکن ضابطے کے تحت، اور وہ نکاح ہے۔ یقیناً اسلام نے ایک بہترین اور خوبصورت نکاح کی صورت میں ایک ضابطہ عطا فرمایا ہے جس کے ذریعے ہم اپنی خواہشوں کو پوری کر سکتے ہیں، اور اسی کے ذریعے ہم جانوروں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ جانور بھی اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے لیکن قاعدے کے تحت نہیں۔ انسان اگر بے قاعدے اپنی خواہشات کو پوری کرے گا تو یقیناً وہ جانوروں کی طرح ہے۔ یہ نکاح ہی ایک ایسی صورت ہے جس کے ذریعے ہم جانوروں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدۃ۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے نکاح میں عورتوں کو لے آؤ جو تمہیں بھلی معلوم ہو، جو تمہاری طبیعت میں اچھی لگے اسے لے آؤ، ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار، مثنا دو دو، ثلاثہ تین تین، رباع چار چار، یعنی آپ ایک وقت میں 4 عورتوں کو اپنی نکاح میں رکھ سکتے ہیں۔ آزاد مرد کے لیے بیک وقت 4 عورتوں کو نکاح میں رکھنا جائز ہے، لیکن قرآن کریم نے بتایا کہ اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ ہم 4 شادیاں کریں، 3 کریں، 2 کریں، ہم عدل و انصاف نہیں کر سکتے ہیں، برابری نہیں رکھ سکتے ہیں، برابر حقوق ان کے ادا نہیں کر سکتے ہیں، اگر یہ تمہیں ڈر ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو اس بات کا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر تم ایک ہی سے شادی کرو۔ بہرحال موجودہ دور میں آج نکاح ہمارے لیے ضروری بن گیا ہے، کیونکہ نکاح ایک ایسی چیز ہے جس کے وجہ سے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ نوجوان کا طبقہ، نوجوانوں کا جو ایک خاص طبقہ ہے، یہ نکاح نہ کرنے کی وجہ سے گناہوں کی طرف بھاگ رہا ہے۔ نکاح کریے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم نکاح کرنے کی طاقت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو تو کرو، کیونکہ یہ نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ انسان نکاح کرتا ہے تو پھر غیر عورتوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا نہیں ہے، پھر اس کی شرمگاہ اپنی حفاظت میں رہتا ہے۔ تو نکاح کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ سب سے بڑی بات، بڑا فائدہ ہمارے لیے ہے کہ ہم گناہوں کی طرف نہیں بھاگیں گے، غیر عورتوں کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ پھر میں
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।